ناظرین، آج کی بات اشفاق عباسی کے ساتھ۔ ناظرین، سینیٹر فیصل وابڈا نے اسلام آباد پریس کلب میں ایک دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی، جس میں کچھ چیزیں انہوں نے صحافیوں کے سامنے رکھی، اور وہ کچھ باتیں ایسی تھیں جو واقعی حقیقت میں پر مبنی ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہا کہ اگر ایک نیشنل اسمبلی کا جو ممبر ہے یا سینیٹر ہے، اگر وہ ڈول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا، اس کو الاؤ نہیں ہے، اور اسے نائل قرار دیا جاتا ہے یا اسے الیکشن لڑنے نہیں دیا جاتا، اگر پتہ چل جائے تو اسے نائل کر دیا جاتا ہے، تو اگر یہ قانون ایک قومی اسمبلی کے ممبر کے لیے، سینیٹر کے لیے ہے، تو پھر وہ ججز کے لیے بھی ہونا چاہیے، جو ججز دوہری نیشنلٹی لے کے جج بنے ہوئے ہیں اور عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو بات فیصل وابڈا نے کی ہے، یہ بابر ستار صاحب ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، یہ ان کے لیے فیصل وابڈا نے بات کہی ہے کہ ان کی دوہری شہریت ہے، اور وہ کچھ پچھلے دنوں ان کی میڈیا پہ ایک چلی تھی، ان کی نیشنلٹی کے کاغذات وغیرہ امریکن نیشنلٹی کے دکھائے گئے، پھر اس پہ وضاحت بھی آئی کہ نہیں جی، ان کی یہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، اور یہ پہلے کے ہیں، یہ فلانے کے ہیں، لیکن یہ تو وہ تصدیق کر رہے ہیں نا کہ وہ ہیں، دوہری شہریت کے مالک ہیں۔ پھر اس پہ یہ کہا گیا کہ جی یہ جو خفیہ معلومات ہیں یہ کون شائع کر رہا ہے؟ بھائی، یہ خفیہ معلومات کون سی خفیہ معلومات ہیں؟ یعنی جو دوہری شہریت کا معاملہ ہے وہ خفیہ ہو گیا، یعنی عوام کے سامنے آپ نہ لائیں اور عوام کو آپ بیوقوف بنائیں، اور آپ امریکہ کے بھی وفادار بنیں اور پاکستان کے بھی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو فیصل وابڈا نے یہ بالکل اچھا اور بہترین سوال کیا، اور انہوں نے بالکل، ان کا حق بنتا ہے، ان کا سوال کر رہا ہوں، اس کا آپ جواب دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے خط لکھا، جو 15 دن پہلے کا انہوں نے بتایا، میں نے خط لکھا، اس کا جواب نہیں آیا، تو جواب آنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اداروں کی جو ایک توہین کی جا رہی ہے، تضحیک کی جا رہی ہے، جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ کام نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر یہ کام اس طرح چلتا رہا تو پھر اگر کوئی آپ پگڑی اچھالیں گے کسی کی، تو وہ پگڑی کو ہم فٹ بال بنا دیں گے۔ یہ الفاظ فیصل وابڈا نے پریس کانفرنس میں کہے۔ پھر ان کا جو ہمیں بدماشی کرے گا تو ہم ڈبل بدماشی کر کے دکھائیں گے۔ تو یہ فیصل وابڈا کا واضح پیغام ہے تمام اداروں کو، تمام لوگوں کو، کہ جو لوگ انٹیلیجنس اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں یا ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو فیصل وابڈا نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ان کی اپنی بات آئے تو یہ نوٹس لینے میں گریز نہیں کرتے، لیکن عوام کے مسئلے پر یہ نہ نوٹس لیتے ہیں، نہ یہ کچھ اور ایسی بات کرتے ہیں کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان پر ان ججز کی کوئی نظر نہیں ہے، صرف وہ اپنے معاملات درست کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی درست کیے جا رہے ہیں، اور یا کسی کے ایجنڈے پر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ عدلیہ کو کوئی بھی ہو، چھوٹے سے لے کے اوپر تک، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی عدالتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، سستا انصاف دینا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی، عام آدمی، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ کس طرح جا سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ؟ کس طرح جا سکتا ہے؟ وہ لاکھوں روپے اس کی فیس ہے، اس کی عدالتی فیس بھی ہے، پھر اس کے بعد وکیلوں کی فیس ہے، اس کو سستا انصاف کس طرح مل سکتا ہے؟ پھر عدالتوں کے، آپ عدالتیں دیکھیں، مطلب ڈھیر لگا ہوا ہے، یعنی عوام کا سمندر ہے جو عدالتوں کو صبح آتا ہے اور شام کو واپس جاتا ہے، مطلب رونقیں لگی ہوئی ہیں عدالتوں میں۔ اور یہ رونقیں جو ہے نا، یہ عدلیہ کے اپنے نائلی کہہ لیں یا رویوں کی وجہ سے ہے
کہ وہ ان کیسز کا فیصلہ نہیں کر پاتے. کچھ فیصلے وکیلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وکیل پیش نہیں ہوتے، وہ شاید کنڈے استعمال کر کے ایک دوسرے مخالفین کو وہ فیصلے نہیں ہونے دیتے. تو یہ عدلیہ کا کام ہے کہ ان فیصلوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اور فیصل وابڈا نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ایک جاندار پریس کانفرنس تھی، اور اس پریس کانفرنس میں جس کو پیغام دینا تھا انہوں نے دیا، اور جس کا پیغام تھا وہ پہنچا دیا گیا. تو اب آگے جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو واضح طور پہ جو ہے نا انہوں نے ایک پیغام دیا ہے جس پر میرے خیال میں اداروں کو سمجھ جانا چاہیے، ان سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. دیکھیں نا ابھی عدلیہ جو ہے وہ باقی نوٹس نہیں لیتی کہ کسی پر ظلم ہو گیا، کسی بچی کا ریپ ہو گیا، کسی کوئی قتل ہو گیا. یہ ابھی نیسلے ٹاور کا بالکل فیصل وارڈر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. وہ نیسلے ٹاور جب بن رہا تھا اس وقت کسی نے نہیں پوچھا. جب وہ بن چکا، جب وہ پتہ نہیں کتنی منزل وہ بن چکا، لوگوں نے پیسے دیے، اس کے بعد اس کو گرانے کا آرڈر آ گیا. بھائی کیوں گراتے ہیں؟ اگر آپ اب ناجائز بھی ہیں تو لوگوں نے تو پیسے دیے تھے نا، اس پہ لوگوں نے پیسے دیے، انہوں نے فری تو نہیں لیا. ان کا کیا قصور ہے لوگوں کا؟ پھر وہ اگر اس کو آپ گرا کیوں رہے ہیں؟ بھائی یہ عدلیہ کے حکم پہ ہوا، کیوں گرایا گیا؟ اگر آپ نے یہ ناجائز ہی تھا، خالی کرانا تھا تو آپ خالی کرا دیتے. اسی نیسلے ٹاور کو سرکاری طور پہ اپنی تحویل میں لے کے وہاں دفاتر قائم ہو سکتے تھے، سرکاری لوگوں کے لیے وہاں پر رہائشیں اختیار کی جا سکتی تھی. لیکن ایسا بے دردی سے اس کو گرا دیا گیا. اس کا کیا فائدہ کیا ہوا عدلیہ کو؟ یہ بتائیں کس کو، اس ملک کو کیا فائدہ ہوا؟ یعنی جان بوجھ کے پیسہ لگایا جاتا ہے، پھر گرایا جاتا ہے، پھر انتشار ڈالا جاتا ہے. تو ایسے فیصلے جو ہیں وہ عدلیہ کی مقبولیت نہیں بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو لہذا اداروں کو بچائیں. اداروں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اداروں کو بدنام کرتے ہیں. تو ادارے جو ہے نا وہ تو قائم و دائم رہیں گے، لیکن جو اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے لوگ بدنام کر کے چلے جاتے ہیں، ان کی عوام میں کوئی اچھی پذیرائی نہیں ہوتی. عوام انہیں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے. صاحبان ناظرین، میرا یہ چینل صاحبان نیوز یوٹیوب چینل، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اور کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور کریں، میں اس کا جواب دوں گا.